لیکن فیصلہ تو اوپر سے اتر چکا ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے ہماری یاد سے اعراض کر لیا مجھ پروردگار نے سب سے پہلے ان کی معیشت کو ان کے اوپر تنگ کر دیا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. دینی اسلام اتنا خوبصورت دین ہے جس نے ہمیں اعتدال کا درس دیا ہے. نہ دین کے اندر اتنا لگے کہ انسان دنیاوی زندگی گزارنے سے غافل رہے، اور نہ دنیا کے اندر اتنا لگے کہ انسان دین سے غفلت برتے. بلکہ شریعت نے ہمیں اعتدال کا درس دیا ہے. آپ دین پر رہے، آپ کی زندگی دین کے اوپر ہو، لیکن آپ دنیاوی زندگی کی ضروریات کو بھی پورا کریں. اس لیے حدیث پاک میں آیا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا یہ خاصہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی انسان کی معیشت کو تنگ نہیں کرتے، کسی کے رزق کو چھین نہیں لیتے جب تک انسان گناہوں کے راستے کے اوپر قدم جما نہیں لیتا. لیکن آج کے ہماری اس معاشرے کے اوپر جب نظر دوڑائی جاتی ہے تو جتنا ہم دنیا کے اندر کمانے کے اندر مصروف ہو گئے، لگتا ایسا ہے کہ جیسے دنیا کے اندر ہمارے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بس کمانا ہے اور کھانا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور مقصد نظر نہیں آتا. جتنے لوگ افلاس سے ڈرتے ہیں، غربت سے ڈرتے ہیں، اتنے اگر ہم اللہ سے ڈرنا شروع ہو گئے تو ہم تو وقت کے اولیاء بن جائیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کسی کے رزق کو چنتا نہیں ہے، کسی کی معیشت کو تنگ کرتا نہیں ہے جب تک انسان کے قدم گناہوں کے راستے پر چلتے نہیں ہیں. ہاں، جس وقت انسان کے قدم گناہوں کے راستوں کے اوپر چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے پہلا عذاب جو انسان کے اوپر نازل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ تبارک و تعالی اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. یہ دو ٹوک فیصلہ ہے. فرمایا جس نے بھی میری یاد سے اعراض کر لیا، جس نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا، کسی اور راستے کو اختیار کر لیا، میں پروردگار دنیا میں پہلا عذاب اسے یہ دوں گا کہ اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دوں گا. آج ہر انسان اپنے گریبان میں جان کے ہمارے پاس کتنے لوگ آ کے روتے ہیں، بھائی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا. یاد رکھیے زوال شدہ قومیں اپنا عیب تلاش نہیں کرتی، وہ کہتے ہمارے ساتھ فلانے نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا. ہوتا ہوا کیا ہوتا ہے؟ پیچھے سے اللہ تبارک و تعالی نے معیشت کو تنگ کیا ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک صاحب میرے پاس آ کر کے بیٹھے تو ان نے ایک صاحب کا تذکرہ کیا جو کاغذات میں وہ کروڑوں اربوں نہیں کربوں پتی ہے، لیکن اس صاحب نے قسم اٹھایا کہ اب عید کے لیے 1
سے لے کے گیا ہے. کاغذات میں دیکھو کروڑوں پتی ہے, درجنوں میلوں کے مالک ہیں, لیکن جب ان کی باتیں سنو, ان کی گفتگو سنو, تو ان کی زندگی پر ایسا لگتا ہے کہ بندہ ماتم کرے. ایسے دنیا کے اس اندھیرے کے اندر لوگ پھنس چکے ہیں. منزل کدھر ہے, جانا ہم نے کہاں ہے, یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن فیصلہ تو اوپر سے اتر چکا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جس نے ہماری یاد سے اعراض کر لیا, مجھ پروردگار نے سب سے پہلے ان کی معیشت کو ان کے اوپر تنگ کر دیا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب اس غفلت سے ہم کیسے نکلے؟ اس کے لیے آج کی اس مجلس میں آپ لوگوں کے سامنے 3 وظیفے رکھنے ہیں. اگر ہم ان 3 چیزوں کو اپنا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے اندر بہار برپا کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں 2 فیصلہ ہمیں سنائے ہیں. فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. تم خود نماز کی پابندی کرو, اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو. یہ 2 کام آپ کی ذمہ ہیں, اپنے اہل و عیال کو نماز کا پابند بنانا اور خود بھی نماز کی پابندی کرنا. یہ 2 کام ہم اپنائیں گے. فرمایا نحن نرزقک, میں پروردگار رزق کا بندوبست خود کر لوں گا. اللہ پاک گارنٹی دے رہے ہیں, گارنٹی دے رہے ہیں ان 2 کاموں کو آپ اپنا لے, تیسرے کام میں خود کر لوں گا. اور آج آپ کسی سے کہے بھئی آپ مسجد میں نظر نہیں آتے نمازوں کے اوقات میں, جی بھئی یہ پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے, ہزاروں پریشانیاں گنوا دیں گے. یہ پریشانیاں حل ہوگی اور پھر مسجد میں آ کر کے میں نماز پڑھوں گا. جبکہ پروردگار یہ فرماتے ہیں آپ میرے سامنے سجدہ دے رہو, پہلے نماز پڑھے, آپ کی زندگی کے تمام ضروریات کو میں حل کر دوں گا. ہم کہتے ہیں کہ پہلے مسائل حل ہو, نماز بعد میں پڑھیں گے. پروردگار کہتا ہے پہلے نماز پڑھو, مسائل کے حل کے لیے میں خود کافی ہو جاؤں گا. جس کام سے, جس عمل سے, جس عبادت سے, جس چیز سے ہمارے مسائل میں حل ہونا تھا, اسی کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں اور مسائل کے حل کو کسی اور چیز میں تلاش کرتے ہیں. تو ہمارے رزق کے تنگی کا جو مسئلہ ہے, اس کے حل کا اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں جو پہلا نسخہ بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا پابند بنائیں. ان 2 چیزوں کو ہم اپنائیں گے, تیسرے کام کو اللہ پروردگار خود ہی پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے. دوسرا وظیفہ, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اس لیے کہ وہ بڑا بخشنے والا پروردگار ہے. یہ ایک کام ہم نے کرنا ہے, استغفار کثرت سے پڑھنی ہے, اللہ پاک سے معافی طلب کرنا ہے. باقی کام اللہ نے کرنے ہیں. باقی کام کون سے ہیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ تبارک و تعالی جس وقت ہمیں ضرورت ہوگی اس وقت بارش برسائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائیں گے کس چیز کے ذریعے؟ بِأَمْوَالٍ, مال پیسے کے ذریعے, وَبَنِينَ, بیٹوں کے ذریعے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کثرت سے استغفار کرے. پہلا کام یہ ہوگا کہ کثرت کی استغفار کی وجہ سے گناہ معاف ہوں گے. دوسرا انعام یہ ہے جس وقت ہمیں ضرورت ہوگی اللہ پاک بارش برسائیں گے. تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائیں گے مال کے ذریعے. آج مال کمانے کے لیے ہم نے دن اور رات دونوں کو ایک کر دیا ہے. اللہ پاک نے اس کا وعدہ کسی اور چیز کی بنیاد پر کیا ہے. وبنین, بیٹوں کے ذریعے مدد کروں گا. کتنے پیروں فقیروں کے سامنے جا کر کے دوزانوں بیٹھتے
بھئی تعویذ دے دے، دم وظیفہ بتلا دے، اللہ پاک مجھے بیٹوں سے نواز دے، جبکہ وعدہ اللہ پاک کا کوئی اور ہے، وعدہ اللہ پاک کا کوئی اور ہے۔ فرمایا کثرت سے استغفار کرو، بے اموال و بنین، مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے آپ کی مدد کرو گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پراپرٹی بھی دوں گا۔ کتنے لوگ لڑے، زمینوں پر لڑے، پلاٹوں پر لڑے، مکانوں گھروں پر لڑے، وعدہ اللہ پاک کا یہ ہے کثرت سے استغفار کرو، پراپرٹی بھی دوں گا، زمینیں جائیداد بھی دوں گا، اور خشک زمینیں نہیں دوں گا، اس کے اندر سے پانی کے نہر بھی بہا کے دکھاؤں گا۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کثرت استغفار پر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار، جس بندے نے استغفار پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر دیا، اس بندے کو 3 انعام ملیں گے، 3 انعام ملیں گے۔ یہ دونوں جہانوں کے سردار کا وعدہ ہے۔ من لازم الاستغفار، جس نے اپنے اوپر استغفار پڑھنے کو لازم کیا، پہلا کام اسے کیا ملنا ہے، پہلا انعام کیا ملنا ہے؟ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے گا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مل رہا ہے۔ ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے نجات ملے گا۔ اور تیسرا انعام ورزقہ من حیث لا یحتسب، پروردگار رزق کا بندوبست وہاں سے کر دے گا جہاں سے انسان کا وہم اور گمان بھی نہیں۔ اسی ایک چیز کی وجہ سے تو ہم پریشان ہیں، مارا مارا پھر رہے ہیں، نہ دین کو دیکھتے ہیں نہ رات کو دیکھتے ہیں۔ اور وعدہ اللہ پاک کا یہ ہے نماز کی پابندی کرے، اپنے اہل و عیال کو نماز کا پابند بنائے، کثرت سے استغفار کرے، اور پھر دیکھنا کہ گھروں میں خیر و برکت رزق کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ تیسرا وعدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اتنا ہی اس کے بدلے میں اللہ پاک آپ کو دنیا میں عطا فرمائیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک اللہ کے راستے میں لگاؤ اس کے بدلے میں 10 ملیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ کسی پیر کا وعدہ نہیں ہے، کسی فقیر کا ولی کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ صرف ایک لگا دو اللہ کے راستے میں، اس کے بدلے میں 10 ملیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور فرمایا کہ تھوڑا اور اخلاص کے ساتھ کر دے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اخلاص کے ساتھ ایک اور خرچ کر دے۔ فرمایا جس طریقے سے گندم کا ایک دانہ زمین کے اندر بویا جائے اور اس سے ایک بالی نکلے اور اس میں 7 بالیاں لگے، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہو، اس حساب سے یہ 700 دانے بنتے ہیں۔ فرمایا اخلاص کے ساتھ ایک خرچ کر دو، میں پروردگار اس کے بدلے میں 700 عطا فرماؤں گا، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج اللہ کے راستے میں ہمارے ہاتھ بولتے ہی نہیں ہیں۔ لوگوں نے خرچ کیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے واپس لوٹایا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے وہ کبھی دنیا میں مفلس نہیں ہوئے۔ ایک فیکٹری سے 2 تو وجود میں آئے ہیں، ایک دکان سے 2 وجود میں آئی ہیں، لیکن جس بندے نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ کبھی غریب نہیں ہوا، وہ کبھی مفلس نہیں ہوا ہے، یہ دنیا نے دیکھا ہے۔ ہمارے حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ نیو یارک کے اندر ہم نے ایک مسجد بنوانی تھی، اور اس زمانے میں واشنگٹن کے اندر جو ہے نا میں رہائش پذیر تھا، تو وہاں پر مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نیو یارک تشریف لے آئے، یہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے تو مسجد بنانا یہاں پر تھوڑا سے آسان ہے وہاں کے بنسبت۔ تو میں نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور نیو یارک کا سفر کیا، لیکن وہاں پر ایک مشکل پوائنٹ یہ ہوتا کہ اگر ہم یہاں پر پلاٹ خریدیں گے تو یہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے۔
जोबा पहनने वाले, पगड़ी बांधने वाले लोगों के लिए तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज है। तो क्यों ना हम ऐसा कर लेते हैं कि बनी बनाई एक इमारत ले लेते हैं, उसी की सफाई सुथराई करवा करके मस्जिद में नमाज शुरू करवा देते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, तलाश करते हैं। तो हमें पता चला कि सलीगाह है करीब में यहूदियों की इबादतगाह, वो इस वक्त फरोख्त के लिए तैयार करी है। जब पता किया तो उन्होंने कहा कि $9 लाख इसकी कीमत है। तो मैंने उस साथी से कहा कि देखिए भाई, ये हमारे लिए बहुत आसान पड़ेगा, अगर हम इसको ले लेते हैं और इसी में इबादत शुरू कर देते हैं तो वो जो प्लाट लेना है उसके बनिस्बत ये हमें आसान लगेगा। तो उन्होंने कहा भाई $9 लाख कहां से आएंगे? तो मैंने कहा भाई ये फंड रेजिंग तो मुझे आता नहीं है, ये चंदी की अपील तो मुझे आती नहीं है। आप पहले शख्स है, जितना कितना अल्लाह के रास्ते में आप देंगे उसके बदले में दुनिया के अंदर 10 गुना बदला आपको मिलेगा। तो मैंने उनके सामने आयत पढ़ी, मन जाअ बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक खर्च करता है अल्लाह पाक उसके बदले में 10 अता फरमा देते हैं। तो उस बंदे के दिल में अल्लाह पाक की मोहब्बत थी और अल्लाह पाक के ऊपर मजबूत यकीन था। उन्होंने कहा हजरत ऐसा ही होगा, अगर मैं अल्लाह के रास्ते में 1 लगाऊं उसके बदले में 10 मिलेंगे दुनिया के अंदर। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर लेता हूं, अगर आप चाहे तो मैं हाथों के 10 उंगलियां लगा के देता हूं और पैरों की उंगलियां भी कागज पर उतार के देता हूं कि अल्लाह के रास्ते में 1 खर्च कर दो, उसके बदले में दुनिया में 10 मिलेंगे। वो साहिब उसी वक्त वहां से उठे और अपने घर गए और अपने बीवी के अकाउंट से, बच्चों के अकाउंट से थोड़ी देर के बाद वो मेरे पास पहुंचे और $9 लाख मेरे सामने उन्होंने डाल दिए और कहा कि हजरत पूरी जिंदगी की कमाई आपके हवाले कर रहा हो, सिर्फ इस एक वादे पर कि इसके बदले में दुनिया के अंदर 10 गुना बदला मिलेगा। तो हमने क्या किया कि उस अल्लाह के घर को हमने खरीद लिया और वहां पर सफाई सुथराई करवा करके वहां नमाजें शुरू हो गई। जितने भी मुसलमान करीब में रह रहे थे सब हैरान हो रहे हैं, अरे ये कैसे हुआ? न यहाँ पर चंदा हुआ है, न मुसलमानों के आपस में कोई मीटिंग हुई है और मस्जिद वजूद में आई, नमाजें भी शुरू हो गई, ये ऐसा कैसा हो गया? तो जो भी बंदा पूछता तो मैं उससे कहता भाई अल्लाह का घर है, अल्लाह ने बंदोबस्त कर लिया। बात मुख्तसर ये है कि नमाजें शुरू हो गई, अल्लाह पाक की काल अल्लाह और काल रसूल की आवाज वहां से बुलंद होनी शुरू हो गई। अब दूसरे दिन वो साहिब मेरे सामने बैठ गए कि हजरत मैंने तो अपनी जिंदगी की सारी कमाई आपके हवाले कर दी, अल्लाह के घर पे लगा दी, अब मेरे लिए क्या मशवरा है? तो मैंने उससे कहा कि आपके पास 2 घर है, जो आपने रेंट पे दिया है उस घर को आप फरोख्त कर दे, उसमें से कुछ प्रॉफिट आएगी, आप इसके जरिए कोई और खरीदारी करें, इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। मुख्तसर ये है कि उस साहिब ने जो रेंट पे दिया हुआ घर था उसको फरोख्त कर दिया और फिर उससे कम पैसों में एक और मकान खरीद करके उस पर थोड़ा सा खर्चा किया, आगे फरोख्त कर दिया। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा। 1 साल के बाद वो साहिब फजर के नमाज के अंदर मेरे पास तशरीफ लाए और पीछे से मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा और मुझे कहने लगे कि हजरत आपका वादा मुकम्मल हो चुका है। तो मैंने कहा कि वो कैसे मुकम्मल हो गया? तो उस साहिब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त में $9 मिलियन प्रॉपर्टी का मालिक हो चुका हूं। तो मैंने कहा कि भाई ये तो आप एक है, इसी तरीके से मैंने हजारों लोगों को यह वजीफा बतलाया और हजारों लोगों को 10 गुना तो तोड़ा है, 70 और 700 गुना बढ़कर के दुनिया में मिला है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिन लोगों ने दुनिया के अंदर अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, चाहे मसाजिद के ऊपर खर्च किया, मदारिस के ऊपर खर्च किया, जिहाद फी सबिलिल्लाह के अंदर खर्च किया, उन लोगों के एक फैक्ट्री से 2 तो वजूद में आए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक भी खत्म हो गई, एक दुकान से 2 तो आई है, एक ऐसा नहीं हुआ कि एक भी खत्म हो गया। जितना अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे उससे 10 गुना बढ़ करके दुनिया में मिलेगा, ये अल्लाह का वादा है। तो आज के मजलिस का खुलासा ये है, 3 काम हम अपनाएंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, इस्तिगफार की कसरत करेंगे और अपने इस्तिदाद के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। ये 3 काम हमने करने हैं। अल्लाह पाक माईशत की इस तंगी को दूर करना ये परवरदिगार का काम है। अल्लाह तबारक व तआला
ہم سب کو کہے سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا